اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل الماء فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں سیدہ شیری زہرا رضوی آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام۔ جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بعض فقہوں کے نزدیک، بعض افراد کے نزدیک یہ بات عام ہے کہ 12ویں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام شاید ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، شاید کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، جبکہ ہمارے ہاں ہمارے فقہ جعفریہ کے نزدیک، شیعان حیدر کرار کے نزدیک ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ 14 شعبان کی شب وہ شب ہے کہ جب ہم تمام افراد اپنے امام زمانہ کے حضور عریضہ تحریر کرتے ہیں۔ عریضہ کیا ہے؟ عریضہ عرض سے نکلی ہے، یعنی اپنی کوئی بات کرنا، اپنی بات کو عرض کرنا عریضے سے متعلق ہے، یعنی کہ خط تحریر کرنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ خط ہمیشہ زندوں کو تحریر کیا جاتا ہے کہ جو اس دنیا میں موجود ہو۔ سب سے بڑی دلیل ہے غیبت امام زمانہ کی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون کہ جو ایک امام کی صاحبزادی ہیں، ایک امام کی پھوپھی ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب میں حسن عسکری یعنی ہمارے 11ویں امام حسن عسکری کے گھر تشریف فرما تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے پھوپھی اماں، آج آپ یہاں پر قیام کیجئے، کیونکہ پروردگار عالم مجھے آج ایک فرزند سے نواز رہا ہے۔ رات کو قیام کیا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے نرجس خاتون کے اندر کوئی ایسے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے کہ مجھے لگے کہ ان کے ہاں کسی فرزند کی آمد ہے۔ لیکن جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت قریب آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ آغوش نرجس خاتون میں ایک بچہ موجود ہے، اور یہی ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کا نزول ہو چکا ہے۔ یہیں پر جب بات نزول کی ہو رہی ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لفظ نزول کیوں کہا گیا، لفظ ظہور کیوں کہا گیا، ولادت با سعادت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ اعتراض اور اعتراض۔ دیکھیے، ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ نزول ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز وہاں سے وہ پروردگار عالم یہاں بھیجتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا، اور قرآن صامت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، بالخصوص 14 معصومین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، یعنی بولنے والے قرآن، تو ان کا بھی نزول ہی ہوگا۔ جب کسی نے کہا
کہ مولا کا ظہور ہو گیا، کسی بھی ائمہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ کیوں اعتراض ہے؟ ظہور کا مطلب ظہور نکلا ہے ظاہر سے، جب کسی اور ائمہ کا نور ظاہر ہو گیا تو اسے ظہور کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً امام زمانہ جب غیبت سے باہر تشریف لائیں گے بحکم الہی تو ان کا نور پوری دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ آج امام زمانہ موجود تو ہیں لیکن وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہماری قوم، ہم شیعان حیدر کرار، ہم عزاداران حسین، ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث، ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اور امام جب چاہیں وہ کسی سے بھی کہیں بھی ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اگر امام خود چاہیں۔ کبھی ایک چاہنے والے نے امام سے پوچھا کہ امام کس طرح سے آپ کی غیبت میں اپنا کون سا عمل ایسا کروں کہ جو عمل پروردگار عالم قبول فرمائے؟ تو امام زمانہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غیبت کے عالم میں بس ایک دعا کرنا، اور وہ دعا ہے ہمارے ظہور کی دعا کرنا۔ پروردگار عالم جلد سے جلد اس غیبت کبریٰ کو ختم کر دے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی دعا ہے، اور یہی معرفت والی دعا ہے۔ ایک دوسرا عمل کہ اپنے دل میں تڑپ رکھنا امام سے ملاقات کی، اور یہ تڑپ ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں بہت سی چیزوں کی تڑپ ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کی صرف ایک ہی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے امام زمانہ سے ملاقات کرے اور ان کے ناصروں میں اس کا شمار ہو۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا 313 اب تک نہیں ہو سکے؟ کہتے ہیں نا کہ امام کے لشکر میں 313، تو یاد رکھیے کہ امام کے لشکر میں وہ 313 سپاہی نہیں ہیں، سپاہی تو ہزاروں اور کروڑوں کی، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ 313 کمانڈر ان چیف ہیں، سپاہ سالار ہیں۔ اور وہ 313 کس طرح سے ہوں گے؟ کیا آپ نے ایک نام سنا ہوگا جناب مالک اشتر کا، کہ جو دی چیف آرمی سٹاف تھے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے لشکر کے، کہ جس طرح سے خود مولا کائنات دی چیف آف آرمی سٹاف تھے رسول خدا کے لشکر کے، لشکر اسلام کے۔ جب بعد رسول مولا کائنات نے جو 3 جنگیں لڑی ہیں، جنگ جمل، جنگ نہروان اور جنگ صفین، تو اس میں دی چیف آف آرمی سٹاف مالک اشتر تھے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس مقام و مرتبے کے حامل جب 313 افراد ہو جائیں گے تو وہ لشکر امام زمانہ کے سپاہ سالار ہوں گے۔ یہ وہ 313 کی شرائط ہیں۔ وہیں غیبت امام زمانہ میں ایک دعا کہ جو ہر روز لازمی کسی بھی شیعہ کو، عزادار کو، مومن کو کرنی چاہیے، وہ دعا ہے سلامتی امام زمانہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سلامتی امام زمانہ کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی واجب نماز پڑھتے ہیں، اور دوران نماز جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس وقت افضل ترین عمل یہ ہے کہ ہم اس میں سلامتی امام زمانہ کی دعا کو پڑھیں۔ ایک اور افضل ترین فریضہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ صبح اٹھتا ہے تو ماں باپ اسے بڑی شان سے، محبت سے، مان سے گڈ مارننگ کہنا سکھاتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک شیعہ ہیں، اگر آپ ایک محب ہیں امام زمانہ کے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو امام زمانہ پر سلام بھیجنا سکھائیں، اور اس بچے کو سکھائیں کہ وہ جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو سلام بھیجے
اور کہے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، اور یہ ہر بچے کو ہر صبح اٹھ کر یہی عمل سر انجام دینا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام زمانہ سے کوئی خود ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ امام زمانہ نے جو اپنا آخری خط اپنے آخری نائب کو بھیجا تھا تو کہا تھا کہ کوئی مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن میں جس سے چاہوں ملاقات کروں۔ تو مولا کس طرح ملاقات کریں گے؟ مولا نے بتا دیا کہ جتنی معرفت ہوگی اور جتنی دل میں تڑپ ہوگی میں خود تم سے ملاقات کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کا نام اوزن ہے وہ تلاش کر رہا ہے، اس نے کہیں سے یہ لفظ سنا کہ وہ مولا کو تلاش کرے۔ اب وہ امام زمانہ کو تلاش کر رہا ہے، کبھی بقیہ جاتا ہے، کبھی نجف جاتا ہے، کبھی کربلا جاتا ہے۔ 6 مہینے تک وہ شخص امام زمانہ کو پورے سرزمین پر جہاں جہاں اس کی پہنچ تھی امام زمانہ کو تلاش کرتا رہا، لیکن اسے امام زمانہ کہیں نہیں ملے، یہاں تک کہ وہ روضہ امام حسین پر پہنچا۔ میرے غریب مولا کا روضہ، اس نے مولا کے روضے پہ آخری سلام کیا اور چلا ہے اپنے گھر کی جانب۔ جیسے ہی مولا کے حرم سے باہر آیا، حدود کربلا سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے راستے میں ایک شخص ملے۔ سلام کیا، اس نے جواب دیا، پوچھا کہ تم یہاں پر آئے تھے، زیارت کر لی مولا کی؟ کہا ہاں مولا کی قبر کی زیارت تو کر لی، لیکن میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور میں مولا کو تلاش کرتا رہا لیکن مولا مجھے کہیں نہ مل سکے، اور اب میں واپس اپنے گھر پلٹ کے جا رہا ہوں۔ سوال کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں بصرے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا، اگر تم بصرے کے رہنے والے ہو تو کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنے مولا کی زیارت کر کے باہر آیا ہوں، مولا کی زیارت کی ہے، کیوں نہ میں اپنے ایک مومن بھائی کا کام کر لوں۔ کہا بے شک میں وہ کام ضرور کروں گا۔ کہا اپنے پاس سے 400 دینار نکالے اور نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھے، اور اس سے کہا کہ بصرے میں ایک شخص ہے، اس سے یہ کہنا کہ ایک حقدار نے تیرا حق تجھے پہنچایا ہے، اور اس کا جو پتہ تھا، جو اس کا نام تھا، وہ اس کو دیا، اور کہا کہ جب تم اس کو یہ دینار دو گے، یہ رقم دو گے 400 کی، تو تم جب وہ گھر سے باہر آئے گا تو تم دیکھو گے کہ اس کے ہاتھ میں لہو لگا ہوا ہے، لیکن تم وہ لہو دیکھ کر ڈرنا نہیں، اس نے اندر ایک جانور کو ذبح کیا ہے، یہ اسی جانور کا لہو ہوگا جس سے اس کے ہاتھوں میں لگا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو ایک مرتبہ اس نے دریافت کیا کہ میں اس سے یہ رقم بھی پہنچا دوں گا، لیکن جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں تو میں آپ کا نام کیا بتاؤں؟ کہا اس سے کہنا کہ یہ رقم ناحیہ مقدس نے بھجوائی ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، بصرے پہنچا۔ جب بصرے میں اس نے جا کر دیکھا، اسی گھر میں پہنچ گیا کہ جہاں پر اسے ناحیہ مقدس نے بھیجا تھا، وہاں پہ دق الباب کیا۔ ایک شخص باہر آیا جس کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ ہاتھوں کو دیکھنے لگا تو وہ شخص کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں نے اندر ایک جانور ذبح کیا ہے، یہ اس کا لہو ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس رقم کو باہر نکالا اور اس کے ہاتھوں میں دینے لگا۔ کہا یہ رقم کیسی ہے؟ کہا میں کربلا میں موجود تھا، کربلا میں زیارت امام حسین کر کے جب میں باہر نکلا ہوں حرم سے، مولا کے حرم کی زیارت کر کے، تو وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا تھا اور اس نے یہ رقم تمہارے لیے بھجوائی ہے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے یہ کہا کہ اس سے کہنا کہ ایک حقدار نے تیرا حق تجھے بھجوایا ہے۔ اور جب میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنا نام ناحیہ مقدس بتایا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے لگا کہ اے بھائی تم اندر آؤ، میں تیرے ان آنکھوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں نے میرے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا، حیران رہ گیا، کہنے لگا امام زمانہ کا چہرہ؟ کہا ہاں، کل
شب جمعہ تھا اور کل ہی تو میں نے اپنے امام کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے اس رقم کی ضرورت تھی، اور میں نے کہا کہ اے میرے زمانے کے امام، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے توسل کر رہا ہوں، مولا آپ مجھے عنایت فرمائیے، اور آج تم میرے گھر میں موجود ہو۔ اس نے یہ سنا، گھر سے باہر آ گیا، گھر پہنچا، 2 رکعت نماز پڑھی، استغاثہ امام زمانہ کیا، اور پھر روتے روتے اسی مصلی پہ غش ہو گیا، اور بس ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا کہ مولا 6 مہینے سے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، مولا آپ نے مجھے اپنی زیارت نہ کروائی، اور کل اس شخص نے فقط ایک شب آپ سے مانگا اور آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ناحیہ مقدس منتظر مہدی علیہ السلام اپنے شفیق ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں تلاش کرتے رہے جگہ جگہ، لیکن تمہارے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی کہ جو کل اس ایک شب مانگنے والے کے دل میں تھی۔ اس نے کسی اور سے نہیں مانگا، اس نے کسی اور سے طلب نہیں کیا، وہ دنیا میں جگہ جگہ اس رقم کو مانگنے کے لیے نہیں پھرا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں اس کے زمانے کا امام ہوں، اسے یقین تھا کہ اسے میرے ہی توسل سے عطا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ انا تقبل منا وانت السمیع العلیم۔